شرعی فتویٰ بتا رہا ہوں. جس عالم کو پتا ہو کہ اس معاشرے میں ایک جواں بے حجاب ہے، ایک جواں زنا کی طرف جا رہا ہے، نامحرم کے تعلقات بڑھ چکے ہیں، لوگ نماز سے دوری ہیں، اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی، اس پہ شرعاً واجب ہے 1 گھنٹہ بھی پڑھے تو اسی موضوع پہ پڑھے جو بیماریاں لوگوں کے بیچ میں. اگر نہیں پڑھتا یہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے. تو اگر خیبر و خندق سنانا شروع کر دے، کیا لوگوں کو پتا نہیں خیبر و خندق؟ تو یہ بتا کہ علی میدان خیبر و خندق میں شجاع تھے. یہ شجاعت تیرے اندر ہے؟ علی مرہب کے سامنے کھڑے ہوئے، علی عمرو بن عبدود کے سامنے کھڑے ہوئے، تو آج کے مرہب کو تلاش کر اور اس کے سامنے کھڑا ہو جا. تاریخ کے قصے سنا کے کیا ملتا ہے انسان کو؟ پوری تاریخ اسلام سنا دوں اور آپ پہ ذرہ برابر فرق نہ پڑے، کیا فائدہ؟ کہ صبح سے شام تک سنتے رہو سیدہ سکینہ اتنی مظلوم تھی، بی بی کو تماچے لگے، اور تو خوب خود جا کے مثلا اپنی بچی کو تماچے مارے، اس پہ ظلم کرے، پھر تیرے رونے کا فائدہ کیا؟ تو خود پہ رو. وہ صفت تو پیدا کر، ابھی تجھے تبرہ تولا کا پتہ نہیں ہے. تو تہذیب جب تک تو اپنی نہیں کرے گا، ہدف خلقت تو نہیں سمجھے گا، 70 سال کا ہو کے دنیا سے چلا جائے گا، اور جب بدن سے روح نکلتی ہے اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے میں کیوں آیا تھا، کس مقصد کے لیے آیا تھا. اس وقت کہے گا یا رب ارجعونی، اے میرے خدا مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں وہ کروں جس کے لیے تو نے بھیجا تھا. آواز آئے گی کلا کلا اب دیر ہو چکی ہے. تو سمجھ تو اپنی تربیت کرنے آیا ہے، عقل کو مضبوط کرنے آیا ہے. 2 منٹ کی لذت کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرنا. لذتیں حلال سے بھی مل جاتی ہیں. مومن کا کام کیا ہے؟ ایک اچھے، جس کو اللہ نے پیسہ دیا، جس کو اللہ نے قدرت دی، جس کو اللہ نے توانائی دی، وہ 4 جوانوں کی شادی کرا سکتا ہے. مطلب 4 جوانوں کو زنا سے بچا سکتا ہے. یہ وہی کام ہے جو مولا علی کرتے تھے. ہاں، 4 بد حجاب بچیوں کو اگر بچا لے، جب اس بچی کی شادی نہیں ہوگی یہ روڈ پہ گھومے گی، جب اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہوگا، یہ پیسے کی تلاش میں. کئی چیزیں ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، پر مجھے پتا ہے میں روم میں بند رہنے والا مولوی نہیں ہوں. لوگوں کی زندگیاں دیکھتا ہوں، معاشرہ گھومتا ہوں. آج کسی کا کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ہے. ایسی بچیاں جنہوں نے یہ جو پہنتی ہیں چوڑیاں، صرف ایک چوڑی کے لیے اس نے اپنی عزت گنوا دی. خواہش انسان کو مرواتی ہے نا. کوئی سستا بکتا ہے، کوئی مہنگا بکتا ہے نا. 1000 روپے کے لیے کوئی اپنی عزت کو بیچتے. کیوں؟ کیونکہ غربت ہے. مولا فرماتے غربت انسان کو چور بناتی ہے، غربت انسان کو زانی بناتی ہے، غربت انسان کو فاسد بناتی ہے. اب اگر میرے پاس صلاحیت ہے، میں 4 جوانوں کی شادی کرا سکتا ہوں، 4 بچیوں کے اچھے رشتے کرا سکتا ہوں، 10 لوگوں کو جاب دلا سکتا ہوں. یہ وہی کام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. یہ وہی کام جو انبیاء کا تھا. انبیاء معاشرہ سازی کرتے تھے. ایک طرف میں بولوں کہ مثلا نامحرم مرد نامحرم لڑکی کے ساتھ نہ ملے، اور یہ چین چلتی ہے کہ بیوی بیمار ہو جائے تو مرد ڈاکٹر کو نہ دکھانا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے. مولانا کراچی میں ڈاکٹر نہیں مل رہا، حیدرآباد چلے جاؤ، حرام ہے کہ عورت مرد کو دکھائے، مرد عورت کو دکھائے. بڑی آسانی سے ایک لیڈی ڈاکٹر کے نیچے اپنا دانت بنواتا ہے. مولانا ہاتھ تھوڑی لگا رہی ہے، منہ سے ملا ہوا ہے، اندر میں خوش ہو رہا ہے، نفس کو راضی کر رہا ہے، علی کو ناراض کر رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو بندوبست بھی تو ہونا، پھر لیڈی ڈاکٹر بھی تو ہونا، پھر گائنی ڈاکٹر بھی تو ہونا، پھر بچے پیدا کرنے والی ڈاکٹر بھی تو ہونا. جب معاشرے میں سارے مرد ہوں گے تو یہ بیچاری خاتون کہاں جائے؟ تو یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے نا. یہ خواتین سوچے نا کہ ہم کن شعبوں میں جائیں جس سے عفت بچے، جس سے حیا بچے، جس سے امام زمانہ کا سسٹم بچے. نظام کا مطلب ہے، نظام اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ نظام اسلامی کا مطلب یہ ایک ایسا معاشرہ جس میں غربت نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں چوری نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں محرم اور نامحرم کے تعلقات کا ایک فاصلہ رکھا جائے. میں 12 کہتا ہوں، ہمارے یہاں بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو. ایک بڑے امیر ہمارے مومن تھے، مولانا میں سوسائٹی بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہوگا؟ مولانا 1 ارب کما لوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو قارون کی دولت جمع کر رہے ہو، یہ کوئی ہدف تھوڑی ہے.
میں نے کہا شیعہ سوسائٹی کا مطلب ہے ایک ایسی سوسائٹی بناؤ جس میں نظام امام زمانہ ہو. کیا مطلب نظام امام زمانہ؟ انچولی بن گئی، رضویہ بن گئی، نیو رضویہ بن گئی، اور بھی سوسائٹی، سب کی نیت لالچ والی ہے. 1000 کا پلاٹ خریدیں 10 لاکھ میں بیچیں. یہ قبر میں لے کر جاؤ گے اتنا پیسہ؟ تم نے سوچا کہ ان جوانوں کی غیرت کو کیسے بچایا جائے، خواتین کے پردے کو کیسے بچایا جائے؟ سوسائٹی کا وہ سوسائٹی کسی کام کی نہیں. جعفر تیار کوئی بھی سوسائٹی ہو، سوسائٹی کا جس طرح بحریہ ٹاؤن والا بحریہ ٹاؤن بناتا ہے، وہ سوچ آپ کی ہونی چاہیے. ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر فیسلٹی دوں. کون سی فیسلٹی؟ اسلامی فیسلٹی. مطلب میرا بچہ میری سوسائٹی میں میرے اسکول میں جائے جس میں بچیاں بچے الگ ہوں، اسی سوسائٹی میں یونیورسٹی ہو جس میں بچے بچیاں الگ ہوں، اسی سوسائٹی میں ایک ہاسپٹل ہو، اس میں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوں، جین ڈاکٹرز بھی ہوں، کہ اگر میری بیوی بیمار ہو جائے اس کے لیے وہ فیسلٹی موجود ہو کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کو دکھائے. پورا اسلامی سسٹم بنا. امام زمانہ کیا کریں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں لگائیں گے نا. وہ اسباب اور علل جس کے ذریعے سے بندہ گناہ میں پڑتا ہے امام وہ دور کر دیں گے. کل میں نے کہا جوان شادی کیوں نہیں کرتا؟ خواب بڑھیں، 50,000 کی نوکری مل جائے. بھائی محنت کرو. یہ میں نے سخت حدیث کسی اور امام بارگاہ میں پڑھی، سب جوانوں کو کہہ رہا ہوں، 25 سال کا تو ہوگا ابھی بھی باپ کا کھا رہا ہے. یہ ننگ ہے کسی علی والے کے لیے. جس دن سے تیرے بازوؤں میں طاقت آئی نکل جا، اپنا کھا. جو باپ نے بنایا وہ اس نے بنایا، وہ اس کی محنت تھی. تیری محنت کیا ہے؟ وہ ارث کا ایک اپنا سلسلہ ہے جو مرنے کے بعد تجھے ملے گا، لیکن تو محنت کر. تیرا ہنر کیا ہے؟ نہیں لیٹا ہوا ہے مولانا، باپ کا مل رہا ہے، باپ کا کھا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں تیرے اندر کوے جتنی بھی صلاحیت نہیں ہے. آج تک دیکھا ہے کوا بولے میرا بابا لا رہا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں؟ یعنی تیرے اندر ایک مرغی جتنی، ایک گدھے جتنی صلاحیت نہیں ہے. وہ بھی صبح سے شام تک کماتا ہے. میں سمے تمہار ریڑی لگاتا تھا. علی نے یہ نہیں کہا میں سم تو ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا. علی کے لیے ننگ ہے تو علی والا ہو کے ریڑی لگا رہا ہے. نہیں، علی فخر کرتے تھے تو کچھ بھی کر پر رزق حلال کے پیچھے جا. تو حرام سے کروڑوں کما، دنیا تیری واہ واہ کرے گی پر علی واہ واہ نہیں کریں گے. اس شکم کو جہنم کی ایندھن سے نہ بھرنا، پاک کمائی لے کر آنا. اسی پاک کمائی سے پاک بچے پلتے ہیں، پاک بچے بڑے ہوتے. ایک ہدف لے کر تو دنیا میں آیا ہے. جب تک تمہاری زندگی میں بارڈرز نہیں ہوں گے، بھائی سمپل بات بتا رہا ہوں، کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہو ہائی وے پہ، لوگ کہتے مولانا تولا اور تبرہ کیا ہے؟ آسان مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. ہائی وے پہ جا رہے ہو، ایک مقصد ہے کہ میں کہاں پہنچوں؟ حیدرآباد پہنچوں. حیدرآباد مقصد ہے. مقصد پہ پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے. اس راستے کے اطراف میں 2 بارڈر ہیں. یہ بارڈر کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ گاڑی ٹریک سے نکل نہ جائے. علماء فرماتے ہیں ان بارڈرز کا نام ہے تبرہ. جس راستے پہ چل رہا ہے یہ ہے تولا. اگر تیری زندگی میں بارڈرز نہیں ہیں، تبرہ کا مطلب یعنی وہ بارڈرز جو تجھے راستے سے ہٹنے نہ دیں، اسے تبرہ کہتے ہیں. اگر تیری زندگی میں تبرہ نہیں، مطلب بارڈرز نہیں، جب بارڈرز نہیں تو کبھی روڈ کے ادھر نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا، کبھی مقصد و ہدف تک پہنچ نہیں پائے گا. بیزاری جب تک تیرے اندر گناہ سے نہیں ہے، تو گناہ سے بیزاری تب آئے گی جب تو معرفت پائے گا کہ دنیا کی ہر لذت کو کیا ہے؟ فنا ہے، بقا نہیں ہے. انگریز پتہ ہے شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ روڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، اتنا پیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کپڑے گندے، گاڑیاں گندی، ہوش میں نہیں ہوتے. کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ معنویت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، بور ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے. شراب پی کے اپنی عقل کو زائل کرتے ہیں. نارملی ایک مومن جتنا اپنی جسمانی لذتوں سے مزہ لیتا ہے کافر نہیں لے پاتا. زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. یعنی آپ جتنا مزہ لیتے نارملی، جو بھی لذت نکاح ہے، کھانے کی لذت، جتنی لذتیں حلال کے ذریعے سے آپ لیتے ہیں نا، اسے وہ لذت تب تک نہیں ملتی جب تک وہ شراب نہ پیے. مجھے یہ بتائیے کہ 1000 سال پہلے ایک جوان اپنی زندگی میں کتنی بجحجاب خواتین کو دیکھتا ہوگا. مثلا مولا علی کے زمانے میں ایک جوان
کتنی بد حجاب خواتین کو دیکھتا ہوگا، میکسیمم 10، کیونکہ ساری حجاب کرتی تھیں، اپنے شہر میں رہتا تھا۔ آج کا جوان اپنی زندگی میں کتنی بد حجاب عورتوں کو دیکھ پاتا ہے، گھر میں بیٹھے اپنے موبائل پہ سینکڑوں کو۔ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، پھر شادی بھی کرے گا نا، بیوی کے ساتھ راضی نہیں رہے گا، گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ ایران کے بوڑھے بتاتے تھے، کہتے تھے مولانا صاحب پہلے تو ظاہر عورتیں میک اپ کرتی نہیں تھی، ایران میں آج بھی بعض جگہوں پر، وہ بھی کافی خراب ہو چکے ہیں، لیکن جو مذہبی آج بھی فیملیز ہیں، تو جو کنواری خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آئی برو نہیں بناتی، مطلب میک اپ یہ بھی ایک تزئین ہے نا، انسان نہیں، مطلب بال سے مل جاتے ہیں، جب تک ان کا نکاح نہ ہو میک اپ نہیں کرتی کنواری لڑکیاں، مذہبی طبقے کا بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا جب ہم کہہ رہے آج کا جوان اتنا ہوس باز کیوں ہے، کس کا دل ہی نہیں بھرتا، شادی ہو جاتی ہے، بیوی مل جاتی ہے، بعض اوقات یہ جو چشم چراں لوگ ہیں جن کی آنکھیں ایک جگہ ٹکتی نہیں ہیں، جگہ جگہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی یہ سکون نہیں رہتے، کہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے۔ تو مولانا میں نے کہا ایشو یہ ہے کہ جب ہم تھے جوان تو ظاہر اتنا ٹی وی نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، عورتیں اتنا سنگھار کر کے نکلتی نہیں تھیں، کہ ہم میک اپ میں اگر کسی خاتون کو دیکھتے تھے وہ شادی کے رات دیکھتے تھے، اس سے پہلے تو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اگر اس جس سے شادی ہو رہی ہے اسے ہم نے کبھی دیکھا بھی ہوا تھا، اس کے آئی برو سیٹ نہیں تھے، اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، اور وہی لڑکی جب شادی کی رات میک اپ کر کے آتی تھی ہمیں کائنات کی حسین ترین لڑکی لگتی تھی۔ کہ مولانا آج کل ہر لڑکی شادی کی پہلی رات والا میک اپ کر کے روڈوں پہ گھوم رہی ہے، انسان سیر ہو جاتا ہے۔ جب آپ سیر ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو حل من مزید، حل من مزید، مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھے۔ اب جب اس نے اس کو کئی شادی کے فنکشنز میں، روڈ پہ، یونیورسٹی میں فل میک اپ میں دیکھا ہے، اب جب شادی ہوگی وہی میک اپ کر کے آئے گی، کوئی نئی چیز تو اس کے لیے ہوگی نہیں کہ یہ تو میں کل ہی دیکھ چکا ہوں تمہیں، جدت نہیں رہے گی۔ تو جو جتنا متقی ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی میں اتنا سکون ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھاؤ گے مزہ نہیں آئے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد افطاری پہ مومن کیسے ٹوٹتا ہے، المان الحفیظ، دوڑا دوڑا کھانے کی طرف جاتا ہے، وہی شربت، وہی روح افزا، وہی پکوڑے، لیکن روزے میں اس کو وہ مزہ آتا ہے، بھوک ہے نا۔ تو جب متقی بنو گے پھر حلال لذت کی طرف جاؤ گے تو اس لذت میں تجھے کیا ملے گا، مزہ آئے گا، اس لذت میں کیا ہوگا، سکون ہوگا۔ لیکن صبح سے شام تک ٹی وی پہ یہ ایکٹریس، وہ ایکٹریس، وہ ایکٹریس، اب اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ ہزاروں لڑکیاں ایکٹنگ کے شوق میں انٹرویو دیتی ہیں، ان ہزاروں لڑکیوں میں سے چند لڑکیاں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اب دن رات ایک ڈرامہ، دوسرا ڈرامہ، ایک فلم، دوسری فلم، اب انہی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ایک تصویر بیٹھ گئی، اچھا بیوی چاہیے کیسی، فلاں جیسی، کوئی ہزاروں میں 10 ہیں، اب پورے گاؤں ڈھونڈے گا تجھے نہیں ملے گی۔ ہاں اب کیا ہوتا ہے، گناہ نے حسرت پیدا کی، اب شادی کر لی، اب بیوی کو دیکھے گا نہیں مجھے تو وہ اب ذہن میں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ابن ملجم نماز توڑ دی اس نے، اللہ اکبر کو تاما گزری، قل واللہ بھول گیا۔ یعنی یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن نگاہیں جھکی ہوتی، آنکھوں میں حیا ہوتا، عفت ہوتی، تو جتنا حرص پیدا کرو گے اپنا نقصان کرو گے، جتنا گناہ میں جاؤ گے اپنا نقصان کرو گے، لیکن جتنا گناہ سے بچو گے اللہ تیرے وجود میں کیا رکھے گا، سکون رکھے گا۔ جس بندے میں حرص ہو، کل میں نے مثال دی نا، سفرے پہ جتنے کھانے ہوں پھر بھی بے سکون ہوگا، لیکن جس میں حرص نہیں وہ اپنی دال روٹی پر بھی سکون سے بیٹھے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔